السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم فراق گورکھپوری کے غزل کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: کچھ اشارے تھے جنہیں دنیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، کچھ اشارے تھے جنہیں دنیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، اس نگاہ آشنا کو کیا سمجھ بیٹھے تھے ہم۔ سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن دینا ہے جس میں شاعر کا نام بتانا ہے کہ مدرجہ بالا شعر فراق گورکھپوری کی غزل سے لیا گیا ہے، جو کہ جذبات انسانی کی ترجمانی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ غزل کے مطلع میں، کیونکہ یہ پہلا شعر ہے تو مطلع ہے، غزل کے مطلع میں بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب کا مجھ سے ہم کلام ہونا، میری طرف توجہ دینا، اس کا میری طرف دیکھ کے مسکرانا، اور اس کی جو حرکات ہیں، جو ادائیں ہیں، اس کے چہرے پر تبسم آ جانا، یعنی جو میں ادائیں دکھاتا ہوں یا جو باتیں کرتا ہوں یا جو میری حرکات ہوتی ہیں، اس سے اس کے چہرے پر تبسم آ جانا، اس کا آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ جانا اور اس کا بے تکلفانہ انداز مجھے اپنائیت کا احساس دلاتا تھا۔ مجھے بھی یوں لگا کہ یک طرفہ محبت نہیں ہے، اور یہ احساس میرے لیے کل کائنات تھا۔ میرا محبوب بھی مجھے اسی شدت سے چاہتا تھا، مگر شاید یہ میری کم فہمی تھی کہ میں اس کی شخصیت کے رنگینے پن کو سمجھ نہ سکا۔ میں اس کی نظر التفات کو اظہار محبت خیال کرتا رہا، جو کہ اس کے ذات کی لطافت اور مزاج کا حصہ تھی، جسے میں محبت کا مظہر سمجھتا رہا۔ شعر نمبر 2: رفتہ رفتہ غیر اپنی ہی نظر میں ہو گئے، واری غفلت تجھے اپنا سمجھ بیٹھے تھے ہم۔ اب اس شعر میں فراق گورکھپوری صنعت تضاد اور کنایا کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نادان ہونے پر مجھے بہت شرمساری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنا سمجھ بیٹھا اور مجھے یہ لگا کہ وہ میرا ہے، وہ بھی میری طرح اس محبت میں دیوانہ ہے اور محبوب کی چاہت اس کے دل میں گر کر چکی ہے، مگر یہ میری سوچ لاشعوری اور غلط فہمی میں جو تھا وہ مبتلا تھا، کیونکہ یہ اس کی لطیف مزاج کو اور کچھ سمجھ بیٹھا تھا۔ میں اس کا لطیف مزاج تھا، میں اس کو کچھ اور سمجھ بیٹھا تھا، اور جب میں نے یہ اسے اظہار محبت کیا اور اسے بتایا کہ میں اسے اس قدر محبت کرتا ہوں، تو جس کے جواب میں میں بھی ایک محبت سے بھرپور اظہار کا منتظر تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اظہار کرتا۔ تو اس کا جو طرز تغافل سے مجھے پھر معلوم ہوا کہ وہ میری تمام کیفیات اور جذبات جو ہے وہ میری تمام کیفیات اور جذبات جو ہے وہ پل بھر میں ختم کر دے گا، اور میں محبوب کی گلیوں سے نادم اور رسوا ہو کر آ گیا، اور میری اس شرمندگی نے مجھے میری ہی نظر میں بیگانہ کر دیا، اور میرا اپنا وجود میری کم عقلی کے باعث مجھ سے بیزار ہونے لگ گیا ہے۔ کان بجتے ہیں محبت کے سکوت ناز کو، داستان کا ختم ہونا سمجھ بیٹھے تھے ہم۔ اب اس شعر میں فراق گورکھپوری امید کی کیفیت لیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بظاہر میرا اور میرے محبوب کا اب مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور محبت کی یہ کہانی کہنے کو تو اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، مگر اب بھی کچھ نامکمل ہے، اور ان خاموشیوں کا ساز کی جو دھن ہے میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہے کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا، کیونکہ یہ داستان عشق جو ہے یہ لامتناہی ہے، اور اس داستان محبت کی کتاب کے بہت سے پنوں کو ابھی مکمل ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی شاعر جو ہے وہ افسوس کی کیفیت ہے بھی اس میں بیان ہو سکتی ہے کہ یہ محبت کی یہ طویل داستان اب آخرکار اپنے نتیجے کو پہنچ چکی ہے، اور میں یادوں کا ایک عالی شان خزانہ لے کر محبوب کی گلیوں سے کوچ کر چکا ہوں کہ شاید میرا محبوب سے لا تعلقی اور جدائی کا رنج کچھ کم ہو، مگر یادوں کے یہ طویل لمحے محبوب کے آستانہ سے تمام رستے میرے سفر میں پیچھے ہیں، جن سے لاکھ مشقتوں کے بعد بھی چھٹکارا ناممکن ہے، اور یہ درد اب زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا۔ جب میں محبوب کے پاس تھا تب بھی اس کی خاموشی میرے کانوں کو سنائی دیتی تھی اور مجھے تکلیف ہوتی تھی، اور آج بھی اس کی یادیں اور آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ تو جب میں
پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوائے یادوں کے اپنے ساتھ کچھ نہیں پاتا۔ تو غرض یہ کہ محبت کی یہ کہانی ساری زندگی مجھے رنج دے گی، اور یہ غم کبھی ختم نہ ہوگا، اور میری تنہائی بھی میں بھی یادوں کا شور مجھے بے چین رکھے گا۔